السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے ہماری خواہش یہ ہوگی کہ دوران درس اپنی ویڈیوز کو آف رکھیے گا، اس کو آن نہ کریں تاکہ باقی لوگوں کے لیے مزاحمت ایجاد نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ خدا متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا متعال ہمیں علم و معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حقیقی معنی میں رہبران الہی کو پہچاننے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ جو بحث ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کی نبوت کے محور پہ، ہم لوگوں نے ضرورت انبیاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض، اشکال یا سوال کرتے ہیں کہ نبی کی ضرورت کیا ہے جبکہ انسان صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، تو عقل کے ہوتے ہوئے اسے انبیاء کی کیا ضرورت ہے جب انسان اور بشریت خود سے اپنی عقل کے ذریعے سے تمام رازوں سے پردہ اٹھا سکتی ہے، لہٰذا ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور استدلال اس طرح سے کیا گیا کہ جو کچھ نبی لے کے آتے ہیں یا وہ مطابق عقل ہے یا وہ مخالف عقل ہے، یعنی جو چیزیں انبیاء لے کے آتے ہیں اور ان کے جو پیغامات ہیں یا وہ عقل کے مطابق ہیں، تو اس صورت میں بھی ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مطابق عقل ہے اور ہماری عقل خود اس کو سمجھ سکتی ہے۔ یا مخالف عقل ہیں، خب جو چیز مخالف عقل ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، لہٰذا یا مطابق عقل یا مخالف عقل۔ ہم لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی انبیاء لے کے آتے ہیں وہ مطابق عقل ہوں یا مخالف عقل، بلکہ بعض چیزیں ایسی لے کے آتے ہیں کہ جو مطابق عقل تو ہوتی ہیں لیکن انسان بخود خود ان تک نہیں پہنچ سکتا، وہ مجہول ہوتی ہیں انسان کے لیے، انسان کی دسترس سے باہر ہیں، انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہیں، اور انبیاء آتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ کو پکڑ کے اس جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، اور اس کی مثالیں ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پھر ہم لوگ ضرورت پہ بحث کر رہے تھے کہ یہی جو اشکال کرنے والے کا اشکال ہے کہ علم انسانی جو ہے وہ اپنی حدوں کو چھو رہا ہے، تو اس بارے میں ہم لوگوں نے بات کی کہ کیوں نبی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے کہ انسان علمی لحاظ سے
ضرورت مند ہے، علم کا محتاج ہے، علم کا ایک ایسی شخصیت کہ جو علم لامتناہی اور ایک ایسے علم کا حامل ہو جس کی کوئی حد نہ ہو۔ لہٰذا انسان علمی اعتبار سے محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ آج ایک وائرس نے پوری دنیا کی جو بشریت ہے اس کے علم کی جو قلعی ہے اس کو کھول کر رکھ دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ انسان کے علم کی وسعتیں کہاں تک ہیں، کہ ایک وائرس اس نے انسان کو مفلوج کر کے رکھ دیا، اس کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا، اس کے تمام تمدن کو زیر سوال لے گیا، اور انسان کو لالے پڑ گئے ہیں اپنی جان کو بچانے کے، اور جو بہت بڑے بڑے دعوے دار لوگ ہیں دنیائے علم کے، دنیائے سائنس کے، دنیائے عقل بشریت کے، وہ ہمیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، گڑ گڑاتے نظر آتے ہیں، اور وہ خود ہی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے گرجا گھروں میں جانے کی، یعنی اس شخصیت کہ جو تعلیمات لے کے آئی اور آسمانی پیغام تھا اس کی طرف ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ انسانی احتیاج علمی کی منہ بولتی تصویر ہے، شاید اس کو بہت سارے لوگ پہلے اس طرح سے انکار کر دیتے، لیکن آج وہ اس کو انکار نہیں کر سکتے جس ماحول میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لہٰذا بعض چیزیں جو ہوتی ہیں قرآن مجید کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل میں ایک آسانی۔ وہ آسانی کیا ہے کہ بہت سارے پیغامات انسان کو آج مل رہے ہیں، ان میں سے ایک پیغام یہی ہے کہ اے بشر، تو جو ادعا کرتا تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ میرا علم بہت عروج پہ ہے اور مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے لیے مشکل ہو، جس کو میں حل نہیں کر سکتا، لیکن آج اس کی کلی جو وہ کھل گئی۔ لہٰذا پس علمی اعتبار سے انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کائنات کے جو اسرار و رموز ہیں، ایک وائرس کو سمجھنا مشکل ہے، باقی سوالات تو دور کی بات۔ انسان کو یہ نہیں پتا کہ انسان کا مبدا کیا ہے، کہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کہاں پہ اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، حتیٰ اس دنیا کی جو وسعتیں ہیں اس کے بارے میں، اس کے اسرار و رموز کے بارے میں نہیں جان پاتا، کہ ایک بدن، ایک جسم کس طرح سے جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے اور کس طرح سے جو ختم ہو جاتا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، وہ ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا انسان علمی اعتبار سے بہت سارے ایسے گنجھلک سوالات ہیں کہ جو آج تک بشریت ان کو نہیں حل کر سکی، اور شاید آئندہ بھی بشریت ان کو حل نہ کر پائے، تو خود ہی خود تنہا، اگر انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ کا سلسلہ نہ ہو۔ یعنی اس کو ہم لوگ چند لحظے کے لیے انبیاء کو درمیان میں سے حذف کر کے دیکھیں، منہائے نبوت اور منہائے امامت ہم لوگ اس کو دیکھیں، تو آیا بشریت ان حدوں کو چھو سکتی ہے؟ خب علمی اعتبار سے کیا ہے، آج تک جو ثابت ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ انسان ان علمی حدود کو آج تک نہیں پہنچ پائی۔ لہٰذا علمی اعتبار سے اس کو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو اس علم کو، اس بشریت کو آ کے عطا کرے۔ اسی طرح سے نہ صرف انسان علمی اعتبار سے محتاج ہے، بلکہ اجتماعی اور اخلاقی اعتبار سے، اجتماعی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، ان جہات سے بھی محتاج ہے۔ مثلا کل ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اجتماعی حوالے سے مجھے کیسے جو ہے وہ سوشل لائف گزارنا ہے، کیسے انسانوں کا آپس میں تعامل ہونا ہے۔ مثلا ہم لوگوں نے کہا ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اسی کے مقابلے میں کمیونزم ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ مشترک ہونا چاہیے، نظام سرمایہ دارانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سرمایہ داری کے مخالف ایک نظام جس کو ہم لوگ کمیونزم کہتے ہیں یا سوشلزم کہتے ہیں، ان کا نظام جو ہے وہ رائج ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب ہے، اس کی ہلکی سی مثال دی تھی کہ سرمایہ داری کہتے ہیں کہ ہر فرد جو کچھ وہ کماتا ہے، جو کچھ وہ گین کرتا ہے، جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے، وہ اسی کی ملکیت ہونی چاہیے، جبکہ سوشلزم یا کمیونزم آ کے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی افراد کماتے ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کیا کرے، اس کو
عادلانہ طور پہ، عادلانہ سے مراد ان کی منصفانہ طور پہ، یعنی سب کو کیا کرے، ایک لیول پہ ان کو ادا کرے. خب لہٰذا ایک کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مکاتب میں وہ آگے کچھ اور کہتے ہیں جو نہ پہلے کو قبول کرتے ہیں نہ دوسرے کو. بس اقتصادی لحاظ سے بھی انسان کیا ہے، محتاج ہے کہ ایک ایسا نظام کامل آئے کہ جو انسان کو یہ بتائے کہ آپ نے اقتصادی اور اجتماعی حوالے سے کیسے زندگی گزارنی، تاکہ تمام انسان جو ہیں وہ اس تکامل پہ پہنچ سکیں. البتہ اس پہ مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ اجمال تھا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں خلاصے کے طور پر. اسی طرح سے ایک جو بہت اہم نقطہ ہے کہ علمی اعتبار سے شاید آپ ترقی کر بھی جائیں، اقتصادی اور سوشل لحاظ سے شاید آپ ترقی کر بھی جائیں، لیکن اور چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے اخلاقی مسائل، کہ اخلاقی حوالے سے انسان محتاج ہے کہ انسان کی اخلاقی تربیت کی جائے. اخلاقی حوالے سے کون ہے جو ہماری تربیت کرے گا اور ہمیں ہمارے ہاتھ کو پکڑے گا اور ہمیں ان منزلوں پہ اور تکامل کی مراحل کو طے کروائے گا. بس انسان ایک ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے صرف ایک پہلو ہے، بلکہ اس کے کئی پہلو ہیں. علمی پہلو ہے، اقتصادی اور اجتماعی پہلو ہے، اور اخلاقی پہلو ہے. مثال کے طور پہ اخلاقی حوالے سے، علمی اعتبار سے مثال دیتا ہوں، اس سے پھر چیزیں واضح ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ ایک شخص ہیں، وہ سگریٹ کے نقصانات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سگریٹ کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. سگریٹ کے اوپر باقاعدہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہو، تھیسس لکھے ہوں، اور تھیسس لکھنے کے بعد وہ خود بیٹھ کے جو وہ سگریٹ پی رہے ہوں. بھائی تم سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ علمی حوالے سے اس کے نقصانات ہیں آپ کے بدن پہ، بدن انسانی پہ؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس کے علمی نقصانات ہیں، اور میں نے کتاب بھی لکھی ہے اس موضوع پہ، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو کیا کروں، پیوں. بس ایک چیز انسان کی عقل ہے، ایک انسان کا غریزہ ہے، ایک انسان کی خواہش ہے، ایک انسان کا حب نفس ہے، ایک انسان کی حب دیگر چیزوں کی نسبت. انسان کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. مثلا شاید ایک بہت بڑی شخصیت ہو، لیکن جب اس کے سامنے جو ہے وہ کھانا رکھ دیا جائے تو بچوں کی طرح، جو وہ پاگلوں کی طرح جو وہ اس کو کھانے کے لیے دوڑ پڑے. مثلا عموماً آپ لوگ شادیوں پہ دیکھتے ہیں، اس میں عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا کھلتا ہے تو بڑے سے بڑی شادی میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی بڑے بڑے افراد بھی یکدم کھانے پہ کیا کرتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں. یہ ایک سادہ سی مثال ہے. یہی بڑی مثالیں بھی ہیں انسانی اجتماعات کے اندر، بڑی مثالیں بھی اسی طرح سے موجود ہیں. مثال کے طور پہ آج مثلا اسی وائرس کے بعد وہ کہ جو اپنے آپ کو متمدن کہتے تھے کہ ہم لوگ علمی اعتبار سے ہم لوگوں نے بہت رشد کیا ہے، وہی ہمیں جب نظر آتا ہے کہ ان کا کھانا ان کو نہیں ملے گا تو وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو ختم کرنے کے درپے ہوتے ہیں. اور آپ نے لائنیں دیکھی ہوں گی اسلحہ کو خریدنے کے لیے، کہ جس کو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی چند مرتبہ کوٹ کیا. وہ کیوں اسلحہ خرید رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی اور اپنی بقا کے لیے باقی تمام لوگوں کو نابود کر دے. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلحہ اس نے کیوں خریدا؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ ہمارے اندر جو اخلاقی مشکلات ہیں وہ کیا ہیں، اور جب مارکیٹس بند ہوں گی تو اس کے بعد لوگوں کو جب کھانا نہیں ملے گا تو کس طرح سے مارکیٹس کے اوپر جو وہ حملہ کیا جائے گا. وہی کہ جو اپنے آپ کو متمدن کہتے ہیں، ان کی مارکیٹس کا حال دیکھیں. لوگ چوری پہ اتر آئے، لوگ سینہ زوری پہ اتر آئے، لوگ مار دھاڑ پہ اتر آئے، ایک دوسرے کو کس طرح سے ہو. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آج کی دنیا ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ چیزیں دکھا رہی ہے جس کو کنٹرولڈ میڈیا ان کا نہیں دکھاتا، لیکن باقی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی مشکل ہے. یہ اخلاقی مشکلات ہیں کہ جو بشریت کو دامنگیر ہیں. وہی لوگ کہ جو اپنے آپ کو متمدن سمجھتے ہیں، صاحبان علم سمجھتے ہیں، صاحبان شعور سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نسل برتر ہیں، انہی کے ہاں جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک دوسرے کو بھیڑیے کی طرح، جانوروں کی طرح چیرتے پھاڑتے نظر آتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی مشکل ہے. کہاں پہ وہ معاشرہ کہ جہاں پہ افراد کے پاس ایک کھجور ہوتی ہے اور اس کو وہ نصف نصف کر کے تقسیم کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں،
اور کہاں پہ وہ معاشرہ کہ جہاں پہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں. یہ اخلاقی تربیت کون کرے گا ہماری؟ وہ کون ہے کہ جو اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن انسانیت اور بشریت کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی کسی کو یہ نہیں کہتا ہوا نظر آتا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، منت گزاری کرتا ہے. اخلاقی تربیت بہت اہم ہے. لہٰذا کون ہو کہ جو ہمارے لیے نمونہ ہو، کون ہو کہ جو ہمارے لیے اسوہ ہو کہ ہم اس کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزار سکیں اور زندگی کے نشیب و فراز اور ختم راک نہ ہو کو ہم لوگ طے کر سکیں. شجاعت و توانائی ہمارے لیے کون لے کے آئے؟ قربانی، ایثار، مروت، درگزر، وفائی، سچائی، امانت داری، یہ کہاں سے آئے؟ اور شاید وہ لوگ ادعا کرتے تھے کہ ہم لوگ بہت ہی بشر دوست ہیں، بہت ہی جانور دوست ہیں، بہت ہی باوفا ہیں. شاید ہمارے یہاں پہ معاشروں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آغا صاحب وہ بہت سچے ہیں. اسلام وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، آج اس اسلام کی کلئی جو ہے ہمیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیے جا کے آپ وہاں پہ وہی جو اپنے آپ کو ادعا کرتے تھے. شاید بعض اوقات ہم لوگ کہتے تھے کہ ان کی وفا اور ان کی باقی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کی حد تک ہے، ہمیں دکھانے کی حد تک ہے، لیکن لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. یا ان کا جو اخلاق ہے، اخلاق سیکولر ہے، مادی اخلاق ہے، کہ وہ اپنی ان خواہشات نفسانی تک پہنچنے کے لیے اس اخلاق کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی ظاہر میں وہ انہوں نے اپنے چہرے پہ ماسک لگایا ہوتا ہے. جب وہ مثلا ڈاکٹر ہے تو وہ اس لیے خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے بیکاز ہی از مائی کلائنٹ اینڈ ہی ول پے می. جب تک وہ اس کو پے کر رہا ہے وہ با اخلاق ہے، جب وہ پے نہیں کرتا تو وہ با اخلاق نہیں رہتا. باہر جا کے اس کو جو ہے اسی طرح سے اس کا اخلاق زائل ہو جاتا ہے. یہ اخلاق مادی ہے، نہ وہ اخلاق حقیقی کے جس کی بنیاد پہ انسان جو وہ رشد کرتا ہے. لہذا اخلاقی حوالے سے انسان کو ضرورت ہے کہ انسان رشد کرے اور انسان اخلاقی حوالے سے بہترین زندگی گزار سکے. لہذا انبیاء اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام وہ مربی اور رہنما ہیں کہ جس کی ہم لوگ ضرورت کی بات کریں. بس اخلاقی حوالے سے ہمیں ضرورت ہے ایسی شخصیات کی کہ جو ہماری اخلاقی تربیت کریں. بس ہم لوگوں نے دو باتیں کی، ایک علمی اعتبار سے، دوسرا اخلاقی اعتبار سے، اور تیسرا اقتصادی اور اجتماعی حوالے سے بھی ہمیں ضرورت ہے. اب ہم لوگ اجتماعی حوالے سے ذرا مزید جو ہے وہ اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اجتماعی حوالے سے ہمیں کیسے جو ہے وہ ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان نے رشد کی ہے، ترقی کی ہے، انسان بہت آگے بڑھا ہے مختلف پہلوؤں میں. لیکن یہ جو انسان مختلف پہلوؤں میں آگے بڑھا ہے یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ تمام کے تمام انسان ایک اجتماع میں رہیں، اکٹھے رہیں، ایک جگہ پہ اجتماعی زندگی گزاریں، اور اس اجتماعی زندگی کے نتیجے میں انسانی علم جو وہ رشد کر پایا ہے. مثلا مثال کے طور پہ آج جو ہم لوگ تہذیب دیکھتے ہیں، تمدن دیکھتے ہیں، رسم و رواج دیکھتے ہیں اور اس کا جلتا ہوا چراغ دیکھتے ہیں تو یہ اجتماعی کوششیں ہیں. اور مثلا نئے نئے علمی انکشافات دیکھتے ہیں تو یہ علمی انکشافات پوری بشریت کے اجتماع کا نتیجہ ہے. یعنی تمام انسان ایک ساتھ مل کے رہے، شاگرد اندر شاگرد، استاد اندر استاد، بہت سارے اساتید کا سلسلہ، بہت سارے شاگردوں کا سلسلہ، انہوں نے محنتیں کی، کسی نے ایک علمی انکشاف کیا، کسی نے دوسرا علمی انکشاف کیا، یہ سینہ بہ سینہ لوگوں تک منتقل ہوتا گیا. اور اس انتقال علمی کی وجہ سے آج کا ڈاکٹر ان لوگوں کے کندھے پہ بیٹھ کے ان علمی اکتشافات کو جو ہے وہ کر پاتا ہے. لہٰذا اجتماع کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان نے علمی طور پہ جو ہے وہ رشد کیا ہے. لہٰذا یہ تمام کے تمام انکشافات علمی ہزاروں سالوں کی محنت اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی اجتماعی کوشش کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. لہٰذا اگر آج کا ڈاکٹر ایک ماہر ڈاکٹر ہے اور وہ دل کو نکالتا ہے اور دوسرے شخص کے دل میں لگا دیتا ہے، ایک مردہ شخص سے نکال کے
پیوند کر لیتا ہے، تو یہ ایک اس ڈاکٹر کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اپنے آرام و آسائش کو ختم کیا، تب جا کے یہ ڈاکٹر جو ہے آج قابل ہوا ہے کہ اس طرح کی جراحت اور اس طرح کا آپریشن جو وہ کر سکے۔ لہٰذا یہ تمام تر اچھائیاں اور برکات اجتماعی زندگی کی بدولت ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہو گیا کہ یہ برکات اجتماع کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، بس پہلا نقطہ کہ انسان کا سارا علم و تمدن و رشد اجتماع کی برکت سے ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اجتماعی زندگی انسان کرتا ہے تو اس اجتماع میں بعض اوقات انسانی منافع، انسانی انٹرسٹ جو ہے وہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، متضاد ہو جاتے ہیں یا متصادم نظر آتے ہیں، اور ان میں آپس میں اختلاف نظر آتا ہے، تصادم کی فضا جو نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس اجتماع کے اندر ایک قانون ہو کہ جو قانون اس تصادم کو ختم کرے اور انسان اس اجتماعی ترقی اور کمال تک جو ہے وہ پہنچ پائے۔ مثال کے طور پہ تصادم کیسا ہے؟ عموماً آپ نے پاکستان کی فضا میں دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ لڑ پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹرز اور وکلا، کچھ عرصہ پہلے ان کے درمیان کیا ہوا؟ ڈاکٹرز کیا چاہتے تھے کہ ان کی مرضی چلے، وکلا نے کیا کہا کہ ہم لوگ بھی اس معاشرے کے بہت بڑے فرد ہیں، لہٰذا انہوں نے جا کے ان پہ دھاوا بول دیا، انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ اسی طرح سے مثلا بعض اوقات دیگر جو گروہ ہیں، مثلا ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز جو وہ اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا مثلا بعض اوقات پیرامیڈکس کے افراد جو ہیں وہ دھرنا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ڈرائیورز، بعض اوقات کسان۔ اب یہ کیوں باہر نکلتے ہیں، کیوں دھرنا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں ناانصافی ہو رہی ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو منافع ہیں، ہمارا جو انٹرسٹ ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، یا غریب اور مزدور طبقہ باہر آ جاتا ہے، یا اسی طرح سے بعض مذہبی جو گروہ ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اجتماع کے اندر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات تصادم پیش آ جاتا ہے، دو گروہوں کے درمیان، دو مذاہب کے درمیان، دو مختلف گروپوں کے درمیان، دو مختلف اداروں کے درمیان، دو مختلف انسانوں کے درمیان، دو مختلف قبیلوں کے درمیان۔ قبل یہ اجتماع کی خصوصیت ہے کہ وہ تصادم ہے۔ اب اس تصادم کو ہم لوگوں نے حل کیسے کرنا ہے، کیسے جو ہے اس تصادم کو حل کیا جائے؟ اس تصادم کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے، بس ایسا منظم قانون ہونا چاہیے، ایسے قواعد اور ضوابط ہونے چاہیے کہ جو پورے کا پورا پروگرام ہو اور وہ کیا کرے، ان تمام کی تمام مشکلات کو حل کرے۔ لہٰذا قوانین ہماری تین بڑی مشکلات کو کیا کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی مشکل کیا حل کرتے ہیں، یعنی قانون کا کام کیا ہے، قانون کا وظیفہ کیا ہے، قانون کی ذمہ داری کیا ہے، اور قانون کا مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے، قانون کی حیثیت کیا ہے، قانون کیا کرے گا ہمارے لیے۔ بس تین چیزیں جو ہے وہ قانون ہمیں کرے گا ہمارے لیے۔ پہلی چیز، اجتماع اور معاشرے کے حوالے سے ایک جو انسان ہے، فرد انسانی، اس کی ذمہ داریوں اور معاشرے کی ذمہ داریوں کو کیا کرے گا، واضح کرے گا۔ مثلا میں ایک شخص ہوں، مجھے بتائے گا قانون کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور باقی معاشرے کی تمہاری نسبت ذمہ داری کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو وہ کہے گا کہ اگر تم مثلا 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو تو معاشرہ کیا کرے گا، پورے جو ٹیکسز کلیکٹ ہوں گے اس میں سے اتنا جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ تمہیں اتنی پے دی جائے گی۔ اب یہ کیا ہے، انسان یعنی فرد کی ذمہ داری اور پورے معاشرے کی اس فرد کی نسبت ذمہ داری کو کیا کرتا ہے، معین کرتا ہے، اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور کوششوں کو مربوط رکھتا ہے۔ بس قانون کا پہلا کام کیا ہے، وظائف کو متعین کرنا، یعنی قانون گزاری کرنا، مقننہ۔ ہر ملک کے اندر ایک قوہ مقننہ ہوتا ہے، جیسے ہماری اسمبلی ہے۔ لہٰذا پہلا کام کیا ہے، فرد اور معاشرے کی ذمہ داریوں کو معین کرنا، تاکہ وہ کیا کر سکیں، اس کے سائے میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھار سکیں۔ دو،
قانون جو ہے وہ افراد کے اپنے وظائف کی انجام دہی پر کیا کرے گا؟ نظارت کرے گا. یعنی جو وظائف اس نے معین کی ہیں، جو ذمہ داری میری لگائی ہے بعنوان ڈاکٹر، وہ چیک کرے گا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے، اپنے ٹائم پہ جا رہا ہے، مریضوں کو چیک کر رہا ہے یا نہیں چیک کر رہا. بس اس کام کے اوپر نظارت کو کون معین کرے گا؟ خود قانون معین کرے گا کہ یہ افراد جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ اس کے اوپر نظارت کریں گے، چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. بس پہلی چیز وظائف کا معین کرنا، اور دوسری چیز جو ہے وہ نظارت کرنا. تیسری چیز جو ہے کہ اگر اس قانون کے بننے کے بعد، اس نظارت کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف افراد ایک دوسرے کے حقوق کو کیا کر رہے ہیں؟ پامال کر رہے ہیں، تو قانون اس کو روکے گا. بس قانون کیا کرے گا؟ قضاوت کرے گا کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس پہ اتنا جرمانہ ہونا چاہیے. اس کو کیا کرے گا؟ سزا دے گا تاکہ جرم کو روکا جا سکے. اور مختلف گروہوں کے آپس میں تصادم اور معاشرے کو حرج مرج سے کیا کرے گا؟ بچائے گا. مثلا وہ یہ کہے گا کہ اس ڈاکٹر نے جو اس کے وظائف معین کیے تھے وہ اس کو ادا نہیں کر رہا، لہٰذا ہم اس کے اوپر جرمانہ ڈالتے ہیں اور اس کو 1 سال مثلا سزا دیتے ہیں، یا مثلا اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، یا مثلا فلاں کام کر دیتے ہیں. یہ کیا کرے گا؟ یہ قانون ہمیں بتائے گا کہ سزا اس کو کیا دینی ہے. یا نہ ایک ڈاکٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو جزا کیسے دینی ہے. بس جزا و سزا قانون کے اندر کیا ہوگی؟ معین ہوگی. بس 3 کام ہو گئے. پہلا، قانون گزاری اور معین کرنا کہ فرد کی ذمہ داری کیا ہے اور معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے. 2، اس قانون کے اوپر نظارت. اور تیسری جو ہے جزا اور سزا. یہ کیا ہوگا؟ ایک قانون کا کام ہے، یعنی قانون کرتا کیا ہے. ہر ملک کے اندر اسی کے لیے 3 ادارے ہوتے ہیں. ایک قانون ساز ادارہ ہوتا ہے، وہ مقننہ جس کو ہماری اسمبلیز ہوتی ہیں. ایک مجریہ ہوتا ہے جو اجرا کرتا ہے، جس کو ہم لوگ گورنمنٹ کہتے ہیں. گورنمنٹ ایک پورا ادارہ ہے کہ جو کیا کرے گا؟ اس کو چلائے گا. اور تیسری چیز جو ہے وہ قوہ قضائیہ ہے کہ جو کیا کرے گی؟ قضاوت کرے گی، یعنی ہماری عدلیہ، نظام عدلیہ. بس 3 بنیادی ادارے جو ہیں وہ ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے اندر: قانون ساز ادارہ، مجریہ یعنی گورنمنٹ، تیسرا عدلیہ یعنی ہماری عدالتیں. خوب، یہ 3 جو ہیں یہ کام ہے قانون کے. بس اب سوال یہ ہے کہ اب ہم لوگوں نے قانون بنانا ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کون ہو کہ جو یہ قانون بنائے، یا اس طرح سے کہیں کہ سب سے اچھا قانون ساز کون ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اس کو کوئی بھی بنا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بنا سکتا. قانون بنانے کے لیے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. ان چیزوں کو ہم لوگ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ قانون کون بنا سکتا ہے اور کن قوانین کی، کن اصولوں کی بنیاد پہ وہ کیا کرے گا؟ یہ قوانین بنا سکتا ہے. اب مثلا ایسے قوانین کہ جو مندرجہ بالا تینوں چیزوں کے مطابق ہوں، یعنی قانون بھی بنایا جائے اور پھر اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ نظارت بھی کی جائے اور اجرا بھی کیا جائے. نہ صرف افراد کی ذمہ داریوں کو معین کرے بلکہ فرد اور اجتماع کے حقوق کو بھی کیا کریں؟ روشن کریں. تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے قانون بنائے، نگرانی کرے اور پھر قضاوت کرے. اس کے لیے ہم لوگ ایک مثال آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیوں اصلا قانون کی جو وہ ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اس کی جو مثال ہم لوگ دیتے ہیں کہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ٹرین کی مانند ہے، جس کے مختلف بہت سارے ڈبے ہیں کہ جنہوں نے چلنا ہے، اور ایک انجن ہے. اب یہ جو انجن ہے یہ ہے بنیادی طور پہ اس پوری کی پوری ٹرین کو حرکت دے گا. تو قانون بھی اس انجن کی طرح ہے جو اس پوری ٹرین کو کیا کرے گا؟ حرکت دے گا. اسی جو تشبیہ ہے، جو مثال ہے، اسی کو ذرا اگر ہم لوگ کھولیں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. مثلا قانون جو ہے وہ ایک آہنی ریلوے لائن کی طرح ہے. قانون کیا ہوگا؟ وہ جو ریلوے کی پٹری ہے اس کی طرح ہے، جو اس گاڑی کو اس کے اصلی ہدف تک پہنچنے کے لیے کیا کرے گا؟ مددگار ثابت ہوگا. یعنی اس کو، پوری گاڑی کو اس سے اترنے نہیں دے گا، اور پوری کی پوری بشریت جو وہ اپنے ہدف پہ، مثلا جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے، وہ پٹری اس کو وہاں پہ لے کے پہنچ جائے گی. جو اس گاڑی کو اس اصلی ہدف تک جو پہنچائے گی، پاس وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ پٹری ہے. اب جو گاڑی، یعنی ایک ایسا راستہ
جو مختلف پیچ و خم اور نشیب و فراز سے گزرتا ہے۔ ایک ریلوے لائن کے لیے جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں؟ جس زمین سے گاڑی نے گزرنا ہے وہ اس کے بوجھ کو کیا کر سکے، برداشت کر۔ اب گاڑی گزر رہی ہے ایک جگہ سے، وہاں پہ کیا ہونا چاہیے، جہاں سے گزر رہی ہے وہ پٹڑی ایسی نرم جگہ پہ نہ ہو کہ جب جو ہی گاڑی کا وزن اس پہ پڑے تو وہ کیا ہو جائے، دھنس جائے۔ یعنی قانون کا وہ کام اپنی جگہ پہ باقی رہے، یعنی گاڑی گزر سکے، ایسی نرم جگہ پہ آ جائے کہ وہاں پہ وہ پٹڑی ہی نیچے جا پڑے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جیسے مثلا فرض کریں مختلف جگہوں پہ دریاؤں میں گاڑیاں گر جاتی ہیں ہماری، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پٹڑی جو ہے وہ نرم جگہ پہ ہو۔ بس لائن کے دونوں خطوط کے درمیان انجن کے پہیوں کے فاصلے کے مطابق انتہائی دقیق اور مناسب فاصلہ بھی کیا ہو، موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پٹری بعض جگہوں پہ بہت کھلی ہے، بعض جگہوں پہ بہت تنگ ہے، بہت تنگ ہوگی تب بھی گاڑی نہیں چل پائے گی، اور اگر بہت کھلی ہوگی تب بھی گاڑی کو کیا ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے راستے میں جو آنے والے غار ہیں ان کی دیواریں اتنی بلند ہو کہ وہ گاڑی اس کے اندر سے گزر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ گاڑی گزرنے لگے تو اوپر سے وہ نیچے ہو تو کیا ہو جائے، وہ گاڑی اس کے اندر ٹکرا جائے اور پھنس جائے۔ راستے کے نشیب و فراز اس قدر سخت اور زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہ گاڑی کی بریکیں اور اس کا پریشر اس کا ساتھ نہ دیں۔ مثلا آپ اتنی چڑھائی میں اس کو ڈال دیتے ہیں پٹری کو تو وہاں پہ وہ گاڑی چڑھ ہی نہیں سکے گی۔ اسی طرح سے پہاڑوں کے اطراف اوپر سے ایسا نہ ہو کہ کیا ہو، پتھر جو وہ آ کے گر جائے، یا مثلا پانی کے اندر سے کسی جگہ سے جو وہ پٹری گزری ہے، تو اطراف کو ہمیں کیا کرنا ہے، مد نظر رکھنا ہے۔ اب یہ مثال ہے کہ جو ہمیں نزدیک کرتی، پاس قانون جو ہے وہ اس ریل کی پٹڑی کی طرح ہے کہ جہاں سے پورے کے پورے انسانی معاشرے نے جو وہ گزرنا ہے۔ خب یہ قانون جو ہے، ہم انسانی معاشرے کی اگر بحث کی طرف واپس آئیں تو قانون ساز جو چاہتا ہے کہ انسانوں کے لیے بہترین قانون بنائے، اس کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے، کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ایک دو منٹ ہیں، دیکھتے ہیں جہاں تک ہم لوگ پہنچ پائے، باقی انشاءاللہ کل اس قانون ساز کی جو خصوصیات ہے اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ پہلی بات جو ہے کہ نوع انسان اور اس کے تمام غرائز اور مشکلات کو جو وہ قانون ساز جانتا ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کس کے لیے قانون بنانے جا رہے ہیں؟ انسان کے لیے نا۔ تو آپ انسان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کے اندر کون سے غرائز پائے جاتے ہیں، انسان کون کون سی چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے پہلے مثال دی، انسان کے اندر عقل ہے، انسان کے اندر غریزہ ہے یعنی دل ہے، قلب ہے، انسان کے اعضاء و جوارح ہیں۔ انسان کو علمی حوالے سے رشد کی ضرورت ہے، اخلاقی حوالے سے رشد۔ بس قانون ایک ایسا بنے کہ جو اخلاق میں بھی بلند لے جائے، علم میں بھی انسان کو کیا کرے، بلندیوں کی منزلوں پہ لے جائے۔ بس آپ انسان کو پہلے مرحلے میں اچھے جانتے ہو تب آپ وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ انسانوں کی تمام تر توانائی اور استعداد کو کیا کریں، مد نظر رکھیں اور ان کو نکھارنے کے لیے قانون بنائیں۔ قانون اسی لیے بنا رہے ہیں کہ انسان اپنے اس ہدف تکامل تک پہنچ سکے۔ بس انسان کو پہلے پہچانتے ہو اور پھر اس کے لیے تم کیا کرو، تمام توانائیوں کو رشد دینے کے لیے تم اقدام کرو۔ تیسری چیز، ہر قسم کے وہ حوادث جو کہ ممکنہ طور پر معاشرے کو پیش آ سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کا عکس العمل، ان کے لیے قبل از وقت کیا کرے، آگاہی حاصل کرو، پتہ ہو کہ آئندہ انسان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، انسانی معاشرہ کہاں پہ پہنچے گا، اس کے لیے پلاننگ ہو۔ تین چار پوائنٹس رہ گئے ہیں، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، درمیان میں رہ جائے گا، لہٰذا ہم لوگ یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اسی کو آپ لوگ کتاب سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی جو بحث ہے اس کو کل ہم لوگ لے کے چلیں گے۔ ہماری بحث جو وہ ناقص اور ادھوری رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے جلسہ میں اور اگلی نشست میں ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے جلسے میں انشاءاللہ سوال و جوابات کے لیے تشریف لائیے گا۔ اگر احیاناً آپ کے سوالات ہوں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لہٰذا میٹنگ کے بعد دوبارہ جوائن کیجیے گا۔